جمیع کا زنگ ترا بجھے چہروں پہ نور آیا، جمیع ذہنوں کا زنگ ترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور تو انسانوں کو جینے کا سرور آیا، تہذیب آئی تمکن آیا، امن آیا قرار آیا، تہذیب آئی تمکن آیا، امن آیا قرار آیا، حضور آئی تو عالم پہ پانی نکھار آیا، یتیموں اور مسکینوں کو بنانے مل گئی آخر، یتیموں اور مسکینوں کو پناہی مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نکالنے مل گئی آخر۔ جوان کرتا ہے بات ہندو سلام اللہ رب رحمان نے جس کے حکم پر کائنات کا نظام چل رہا ہے، جو اس نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا، وہی ہو رہا ہے اور وہی ہو کر رہے گا۔ درود سلام امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین امام کائنات رحمت کائنات فخر کائنات رونق کائنات رنگت کائنات خوشبو کائنات محبت کائنات شاہت کائنات شفاء کائنات رضائے کائنات سورہ کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا صاحب سینہ علم نشرہ صاحب وجہ والضحیٰ صاحب ذوالفر اللیل اذا سجا صاحب عظمت ورفعنا لك ذکرک صاحب دست ید اللہ صاحب دست وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، امام المرسلین رحمت للعالمین شیما کبیر رب کے حبیب جد کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گرامی کے لیے، آپ کی ازواج کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے اور ائمہ اربعہ بالخصوص امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور صاحب عشق و محبت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے لیے اور تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ یہ آمین، یہ تو شادی کی آمین ہے، اختلاف کا جو ہے ادھر بولے آمین۔ وہ نماز میں کہتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کے ڈرتے جا رہے ہیں، پھر بولے آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس مختصر میں جس بات کو آپ کی ہوش گزار کروں، اظہار خیال کروں،
بیان کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس بات سے مخصوصی واقف ہیں کہ یہ کائنات جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا کا نظام ہزاروں کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی کے گھر میں آنے کی خوشیوں کے شادیاں بج رہے ہوتے ہیں، اور کسی گھر میں کسی کے چلے جانے پر سر ماتم بچھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے کہ ہر کوئی اپنا مقرر وقت جتنا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور مقررہ رزق استعمال کر کے پھر لوگ اگلے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر انسان فرد و بشر اس کے ساتھ 4 عوامل پیش آنے والے ہیں، 4 عوامل۔ پہلا عالم ارواح جو ہم گزار چکے ہیں، گزار کر کے آ گئے ہیں، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے وہ عالم ارواح میں ہیں۔ ہم بھی عالم ارواح میں تھے، ہم عالم ارواح سے ہمارا سفر جاری ہوا اور اب عالم دنیا میں موجود ہیں۔ دوسرا عالم جو ہے وہ عالم دنیا ہے۔ پھر اس عالم دنیا کے اندر جتنا وقت مقرر ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے، ہم نے عالم دنیا کا وقت گزار کر کے عالم برزخ میں چلے جا رہے ہیں۔ عالم برزخ جسے ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، عالم برزخ، اور پھر عالم برزخ سے جب قیامت قائم ہوگی تو ہم عالم حشر میں چلے جائیں گے، اور عالم حشر میں پہنچنے کے بعد پھر سوال و جواب ہوں گے۔ ہم عالم ارواح گزر چکے ہیں، آج ہمیں عالم ارواح یاد نہیں۔ کسی کو ہے یاد؟ جی آپ یاد ہوگا، بولتے نہیں ہے یاد، کسی کو نہیں یاد۔ جب ہم عالم ارواح کو یہاں پہ یاد نہیں کیے ہوئے، اسی طریقے سے جب عالم برزخ میں جائیں گے ہمیں عالم دنیا بھی یاد نہیں ہوگا۔ پھر عالم برزخ کی اپنی زندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نیک انسان ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اور جیسے اللہ نے چاہا، جیسے اس کے مصطفیٰ نے چاہا، اس نے جیسے زندگی گزاری تو اللہ اس کی قبر کو طاقت کے نگاہ کھلی فرما دیتا ہے، اور اس کی قبر کی طرف جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر کی طرف آتی ہیں، اور جنت کے پھل اس کو دیے جاتے ہیں، رزق دیا جاتا ہے، اور جنت کا اوڑھنا بچھونا اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جب دل سے آمین کہنا، اللہ کے بہارے ہم سب کو عطا فرما دینا۔ اور فرمایا جو برا ہوتا ہے اپنی منمانی کی زندگی گزارنے والا، نہ اللہ کی پرواہ، نہ رسول کی پرواہ، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ زکات کی فکر، جیسے تم چاہا، جیسے دل چاہا، جیسے زبان نے کہا، جیسے لوگوں نے کہا، ویسے زندگی گزار کر فرمایا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور ایسے تنگ کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر اس طرح کھپ جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، پسلیاں یوں ہو جاتی ہیں، قبر دبا دیتی ہے، دبوچ دیتی ہے، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گرم ہوا جہنم سے اس کی قبر کی طرف کھول دی جاتی ہے، اور بچھو اور سانپ اس کی قبر میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اتنی بری زندگی وہ گزری ہے برے انسان کے لیے، اور نیک انسان کے لیے جنت کی بہاریں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب نیک انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو آواز لگا دی جاتی ہے، جب سوال بہت سارے ہو جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آواز لگا دی جاتی ہے، آج ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے۔ جتنے سکون سے، اطمینان سے پہلی رات کی دلہن آرام کرتی ہے، سو جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نیک انسان کو قبر میں کہا جائے گا آج ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، سکون سے، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، فرمایا وہ سو جاتا ہے۔ تو یہ عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ میں، عالم دنیا میں یاد نہ ہوگی، اور جب عالم حشر میں چلے جائیں گے تو تینوں عالم یاد آ جائیں گے۔ عالم ارواح بھی یاد آ جائے گا، جو وعدے کی اللہ سے گفتگو کی،
اور آج میں دنیا بھی یاد آ جائے گی، ہم کیا کرتے رہے، کیسے کرتے رہے، کہاں کرتے رہے، کتنا کرتے رہے. پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ انسان کو یاد آ جائے گا. فلاں نیکی کرتا رہا، فلاں گناہ کرتا رہا، فلاں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، فلاں کے ساتھ انصاف کرتا رہا، اس کو ساری زندگی یاد آ جائے گی. اور پھر آج میں برگر کے اندر جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی یاد آ جائے گا. اور پھر حساب و کتاب کا دن ہے. تو یہ تمام عوامل جب سے دنیا بنی اور دنیا بننے سے پہلے سے لے کر کے اور آج تک، آج سے لے کے قیامت تک جتنا نظام چل رہا ہے، جتنا نظام چل رہا ہے، میرے محبوب نے سارے نظام کی خبریں ہمیں عطا فرما دی ہیں. مجھے کیسے پتا یہ ساری باتیں جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں؟ جب یہ باتیں ہو رہی تھی میں تو موجود نہیں تھا وہاں پہ. ناج میں اربان میں مجھے آج یاد آیا کہ وہاں پہ کیا ہوا، آج دنیا میں سب کے ساتھ کیا ہوا ہے مجھے تو نہیں پتا. جو دیکھتا ہوں وہی مجھے پتا ہے. اور آج میں بدل میں کیا ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے. کس کے ساتھ کیا بیتتی ہے وہی جانتا ہے. پہلے دل نے کہا نا کہ جینے کی جانن سو جانے جو مردان ایک چھوڑا دو چالیس عذاب یہ تو جو قبر میں جاتا ہے اسی کو پتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو آج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کائنات کی ہر بات شروع سے لے کے آخر تک اور قیامت قائم ہونے تک اور قیامت کے بعد کے معاملات، جنت اور جہنم کے معاملات بھی میرے نبی سارے بیان کر دیے. حضور نے ہر چیز ہمیں بتا دی کہ یہ ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. اور ہم حضور کے علم پر بات کریں، حضور کے علم کے حوالے سے گفتگو کریں اور اپنی قیاس آرائی کریں اور اپنے دماغ کی بات کریں کہ حضور کا علم اتنا ہے اور حضور کا علم اتنا. اور لوگ یہ کہیں کہ حضور کا مقام بڑھا دیتے ہو، تم شرک کرتے ہو، اور حضور کا مقام تم ہر سے زیادہ بڑھا دیتے ہو، لہذا تو ہر سے زیادہ بڑھانے کی بات کرتا ہے. ہمیں پہلے حضور کے مقام کی حل کو بتا. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تم شرک کرتے ہو، تم حضور کا مقام ہر سے بڑھا دیتے ہو، حد سے بہت زیادہ کر دیتے ہو، تم غلو کرتے ہو، تم بڑھا دیتے ہو، حد سے زیادہ بڑھاتے ہو. میں نے کہا تم حضور کے مقام کی حد بتاؤ، حد کے بتا دو. احترام میں ہمیں حد تو بتاؤ نا، حضور کی عزت کی حد تو بتاؤ نا، تو مقام کی حد تو بتاؤ کہ علم ہے کہاں. میرے نبی کی اللہ کے ساتھ کوئی لمٹ، کوئی حد، یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بات کو ختم کر دیا کہ لا ترفعوا فوق صوت النبی. میرے نبی سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا ہے. سارے دیکھتے ہیں تو یہ تو بہت آواز کا چلا. تم حد کی بات کرتے ہیں، یہاں تو زیادہ اونچی بولنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا کہ بولنا نہ چاہتا میرے نبی کے سامنے. یہ تو زندگی کی نیکی ہے تو باؤ برباد کرتے ہیں تمہاری. یقین کرو آج ہم یہ بات کریں کہ حضور کے مقام کی حد اور یہ لمٹ ہے، یہ حد ہے. ہماری کیا اوقات ہے جنہوں نے میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے دین سیکھا ہے، انہوں نے کبھی یہ بات نہ کی تھی. آج ہم اگر انگوٹھے چوم لیں تو لوگ اس پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ تم انگوٹھی کی چومتے ہو. یہ کیا بات ہے؟ حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا یہ زمانہ جس کیا ہے؟ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے تھے، عرش والے فرش والے زمانے سارے تیرے. آدم علیہ السلام آئے وہ بھی زمانے میں نبی کا تھا، نوح علیہ السلام آئے وہ بھی زمانے میں نبی کا تھا، شیعہ علیہ السلام آئے وہ بھی زمانے میں نبی کا تھا، ابراہیم علیہ السلام آئے وہ بھی زمانے میں نبی کا تھا، اسماعیل علیہ السلام آئے وہ بھی زمانے میں نبی کا تھا، موسیٰ علیہ السلام آئے وہ بھی زمانے میں نبی کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ بھی زمانے میں نبی کا
اگر زمانہ میرے نبی کا نہ ہوتا تو اللہ اپنے ہر نبی کو کیوں کہتا کہ تمہاری نبوت جو ہے تمہاری نبوت کے سکے مانے جاتے ہوں اور تمہاری نبوت کے بڑے بڑے چرچے ہوں، لیکن میرا نبی آ جائے تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر کے میرے نبی کے فرما بردار تاجدار، کیونکہ سارے زمانے میرے نبی کے ہیں. یہ تو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا میرے نبی کو دنیا میں لانے کے لیے، اور اگر یہ نظام میرے نبی کے لیے نہ ہوتا تو حضور کی نبوت کے قیامت تک کے لیے نہ ہوتی. اور اللہ کا ذکر کے ساتھ اللہ جاری نہ فرمایا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے زمانے صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ زمانے حضور کی زمانے ہیں، یہ باتیں ساری حضور کی باتیں ہیں. تبھی تو دیکھو نا یہاں کوئی فتوے لگاتے ہیں کہ تم کوئی بات نہیں لگاتے رہو، ہمیں تمہارے فتووں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں غلطی نہیں ہے. تمہارے پاس فتوے لگانے کی یہ ٹائم ہوگا، ہمارے پاس تمہارے فتوے دینے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. فتوے دینے کے لیے بھی ٹائم ہے ہمارے پاس. ہم تو ہر لمحہ چاہتے ہیں کہ حضور کی یاد نہیں گزرے. جو شہر نبی کے جلووں کو آنکھوں میں بسایا کرتے ہیں، جو شہر نبی کے جلووں کو آنکھوں میں بسایا کرتے ہیں، جو شہر نبی کے جلووں کو آنکھوں میں بسایا کرتے ہیں، آرام سے رہ کر دنیا سے آرام سے جایا کرتے ہیں. یہ دو بات ہے خود سے نہیں گئی. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا کائنات نے فرمایا کہ جب برے انسان کی روح نکالی جاتی ہے، برے بڑے انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے کسی مرمر کے کپڑے کو جھاڑیوں کے اوپر خاردار جھاڑیوں کے اوپر یوں ڈال دیا جائے اور ڈال کر کے ایک کونے سے اس کو کھینچا جائے. جو حال اس مرمر کے کپڑے کا ہوتا ہے یہ حال اس برے انسان کی روح کا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نیک انسان کی روح جب نکالی جاتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے مشکل تھا جیسے الٹا کر دو پانی باہر آ جاتا ہے. آپ سمجھے نہیں؟ اگر میں پانی کی بوتل کھول دوں اور میں پانی کی بوتل کو یوں کروں تو کتنی دیر لگے گی پانی کو باہر آتے ہوئے؟ ہمارا جیسے پانی جلدی سے باہر آ جاتا ہے، نیک انسان کی روح اتنے مزے سے اس کے جسم سے باہر آ جاتی ہے. تبھی تو کہہ رہا ہوں نا آرام سے رہ کر، نہ دنیا میں تکلیف ہوتی ہے نہ آخرت میں تکلیف ہوتی ہے. آرام سے رہ کر دنیا سے آرام سے جایا اور طیبہ کی زیارتی ہوتی ہے، آنکھوں کی عبادت ہوتی ہے. ہم دیوانے کا یہ حال ہے. طیبہ کی زیارتی ہوتی ہے، آنکھوں کی عبادت ہوتی ہے. ہم جذبوں کو پلکوں پہ سجایا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو، تمہیں کوئی اور بات نہیں آتی؟ تمہارے بیانوں میں بھی مدینہ، نعتوں میں بھی مدینہ، جمعے کا خطبہ ہو بیان ہو تو تب بھی مدینہ، محفل میلاد ہو تو تب بھی مدینہ. تم مدینہ مدینہ کرتے رہتے، تمہیں کعبہ نہیں نظر آتا، کعبے کا مقام نظر نہیں آتا، کعبے کی عظمت نظر نہیں آتی. میں نے کہا کعبے کا مقام بہت اعلیٰ، کعبے کا جو وہ کمرہ ہے وہ بھی اعلیٰ، حتیم ہے وہ بھی اعلیٰ، حجر اسود ہے وہ بھی اعلیٰ، مقام ابراہیم ہے مقام کا شرط نہیں، وہاں پہ صفا مروہ ہے اس کی صحائی کرنا تو مقام بھی بہت اعلیٰ. پورے کعبۃ اللہ اور عید و نماز کی ساری چیزیں بہت اعلیٰ، لیکن سارا کعبہ دل کرتے رہو، تمہیں کہیں بھی جنت نہیں ملے گی. مدینے میں رہو تو جنت نظر آئے گی. آپ دلیل مانگو گے
اور میں نے یہ بات کو جوش خطابت میں نہیں کر دی، میں اپنے نبی کا فرمان سناؤں گا. جو لوگ وہاں عمرہ کرنے کے لیے گئے، یہاں جو بیٹھے ہیں، جو وہاں سے ہو کر کے آئے ہیں، اللہ نے بار بار لے جا، اور جو میرے جیسے ترقتے ہیں ہمیں بھی لے جا. پورا کعبۃ اللہ دیکھو، پورے کعبۃ اللہ میں آپ کو جنت نہیں ملے گی، مدینے میں جنت ملے گی. آپ کو ہوگے قریب تو میرے نبی کا فرمان ہے، اتنی پیاری بات کی اور جھوم کر کے بولو سبحان اللہ. ہمارے محبوب السلام نے یہ حجت سے لے کر یہ منبر تک درمیان میں صحیح کا جتنا ٹکڑا ہے وہ کوئی عام ٹکڑا نہیں ہے، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. جو لوگ عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتے وہاں نمازیں پڑھتے ہیں جنت میں. اللہ اس سعادت سے سب کو عطا فرمائے. پورے کعبۃ اللہ میں جنت نہیں ہے، مدینے میں جنت ہے. اب مجھے یاد آیا مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت امام جو حج کے لیے گئے نا، تو ابھی باہر ابھی بہن جہاز تو ہوتے نہیں تھے، اور یہ ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے، بہن جہاز چلتے تھے. تو بہن جہاز پر جب سفر کرنے لگے، سوار ہونے لگے تو اپنی جوتے اتار دیے. لوگوں نے کہا حضرت ابھی بڑا لمبا سفر چل رہا ہے، آپ نے جوتے کیوں اتارنی ہے؟ ہمارا جس سرزمین پہ جا رہے ہیں وہاں جوتے کہہ کے نہیں جاتے، وہاں پر نظریں روپے کے بچھا کر جائے گا. اور جب سرزمین ہدایت پر پہنچے تو چلنے لگے مدینے کی طرف روانہ ہوئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ حج کرنے آئے ہیں، پہلے کعبۃ اللہ میں جائیے، وہاں پر آپ طواف کیجیے، باقی سارے کام عمرہ تو کر لیجیے نا، پھر آپ مدینے چلے جائیے گا، پھر آپ حج کر لیجیے گا. پہلے جاتے جاتے عمرہ بعد ہو جاتے نا حاجی، پہلے جاتے تو عمرہ کر لیتے ہیں، پھر اپنا حرام کھول لیتی ہیں، پھر تھوڑی سی سیر کرتی ہیں، پھرتی ہیں چلتی ہیں، نظارے دیکھتی ہے، پھر دوبارہ حرام مان لیتی ہیں حج کے لیے. کہاں پہلے کعبۃ اللہ چلے جائیے. ہمارے میں نے کہا تو کہ کعبۃ اللہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، لیکن میں پہلے مدینے کا عمرہ اس لیے کہ جیسے میرا نبی مدینے سے کعبے حج کرنے آیا تھا، میں اسی سنت کو پورا کرتا ہوا آؤں گا، اسی سنت کو پورا کرتا ہوا آؤں گا. اور جب چلے پاؤں ننگے تھے، جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، تو ایک کانٹا چھپ گیا پاؤں کے اندر، کانٹا چھپ گیا. اس کو کانٹے کو پاؤں سے نکال کر کے اس کو چوما اور چوم کر کے کہنے لگے ایک خارے مدینہ ایک جگہ پاؤں میں نہیں ہے، کئی جگہ تو میرے دل کے اندر ہے. یہ باتیں ہم عام لوگوں کو بتائیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہیں. یہ اسی کو بات سمجھ آتی ہے جو حضور کے عشق سے بنا ہوا ہوتا ہے، جس کو حضور کے عشق کی سمجھ آ جائے، حضور کی محبت اور پیار کی سمجھ آ جائے، یہ باتیں انہیں کو سمجھ آتی ہیں. اور لوگوں کو اوپر سے گزر جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا. وہ باتیں کرتے رہتے ہیں یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. میں نے تو یہاں سے بات کرتا ہے، تو وہاں ہوگا تو تب بھی کہہ دیتا کہ انہیں کے اشارے سے چاند اور اترے کیسے ہو گیا، پتھروں نے کلمہ کیسے کر دیا. اور میرے نبی کے بیانی کے لیے ہاتھ کر وہاں سے پانی لہر جاری ہوئی، موبائل پوچھتے رہتے یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. یہ تو ان کو محبت کی باتیں ہیں جو دیکھ لیتی ہیں، جو فنا ہو جاتی ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس نہ ہے منافق نما مسلمان، منافق تھا منافق نہ نہایت مسلمان، اور ایک غیر مسلم کا تنازع ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. تو وہ تنازع لے کر کے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے. اور میرا نبی تو انصاف کرنے والی ذات ہے، وہ فیصلہ حق کا کرتے ہیں. اگر وہ اپنوں کے خلاف بھی جائے تو پرواہ نہیں کرتے، فیصلہ حق ہونا چاہیے. اپنی وجہ کوئی بات نہیں، لیکن فیصلہ حق اور انصاف ہونا چاہیے. میرے نبی نے فیصلہ اس غیر مسلم کے حق میں کر دیا، یہ حق پر ہے، یہ انصاف یہی ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے. اب جب وہاں اٹھے وہ جو منافق مسلمان تھا وہ کہنے لگا کہ یار مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. اس کو پتا نہیں چلا کہ میں کس کی بات کو رد کر رہا ہوں، کس کی بات کو چھوڑ رہا ہوں. منافق تھا، کہنے لگا مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے. تو کہنے لگا اچھا بھائی اب تجھے فیصلہ اپنے نبی کا منظور نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں. کہنے لگا چلو ایسا کرتے ہیں، عمر بڑے فیصلے کرتا ہے، عمر بڑے انصاف کرتا ہے، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کو. دونوں آئے، وہ مسلمان بھی ہو گیا، دوسرے بھی
دو رکعتوں میں پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالا کے اندر حضرت عمر نے فرمایا بولو اپنا کلام پیش کرو، اپنی لڑائی پیش کرو، جو تمہارا جھگڑا ہوا میرے سامنے بیان کرو۔ اللہ توافق نما مسلمان بڑا زبان بڑا ترتیب زبان رکھنے والا جلدی جلدی بولنے لگا، جلدی جلدی بات کرنے لگا۔ وہ کیا مسلم کہنے لگا عمر بات تم بعد میں سننا، پہلے کی بات سن لو، یہی فیصلہ یہ کر دیے ہم تمہارے سچے نبی کے پاس میں میرے محبوب کی ذات کی دشمنی سچا صادق قرآن کہتے ہیں میرے محبوب کا مقام کہ اپنے پہلے کو صادق قرآن کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہم یہ فیصلہ لے کر کے آپ کے سچے نبی کے پاس رہیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے سچے نبی نے فیصلہ کر دیا، کہنے لگا آپ کے نبی نے وہ فیصلہ میرے ہاتھ میں کر دیا ہے، وہ فیصلہ میرے بارے میں کیے۔ وہ کہنے لگا عمر یہی تو بات ہے، میں مسلمان ہوں، یہ غیر مسلم ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، فیصلہ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، اس کے ہاتھ میں ہو گیا۔ آپ فیصلہ کیجیے، فیصلہ کیا فرماتی ہے؟ فرمایا تم بیٹھو، تمہارا ابھی فیصلہ ابھی کرتا ہوں فیصلہ رد ہو جائے گا۔ اب دونوں بیٹھ گئے، اس رائے کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور نیازے سے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کے اس نام پر علماء کی گردن اتار دی اور فرمایا جس انسان کو جس شخص کو میرے نبی کا فرمان گوارا نہ ہو، پسند نہ ہو، قبول نہ ہو، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ گردن اتار جب ناظر علماء مسلمان کی گردن اتاری تو اب شور پڑ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، اور اب قتل کا بدلہ تو قتل ہوتا ہے، مسلمان کو قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ انسان کو یہ کہ قتل کیا جائے۔ اب عمر کو قتل کیا جائے معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب پریشانی بن گئی، سارے صحابہ بھی پریشان ہیں کہ اللہ نہ کرے اب کیا فیصلہ کیا جائے تو عمر کو کیا قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ سارے صحابہ بھی پریشان، کچھ دیر کے لیے میرا نبی بھی پریشان کہ عمر کو تو میں نے اللہ سے مان کر کے لیا ہوا ہے، یہ تو میں نے دعائیں کر کر کے کہا ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے، عمر آ کر کے اسلام کو عزت ملے گی۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اسلام میں آئے ہمیں عزت ملتی ہے، آپ اسلام میں آئے آپ کو عزت ملتی ہے اسلام کی وجہ سے، میں اسلام میں آیا مجھے عزت ملی اسلام کی وجہ سے، لیکن عمر کا مقام کیا آنا ہے؟ آپ کے عظمت اور رفعت و شان و بلندی کیا ہے کہ آپ اسلام میں آئے، اسلام کی وجہ سے آپ کو بھی آپ اسلام کو عزت مل جاتی ہے۔ اور جتنے صحابی ہیں سارے نبی کے مرید بن کر کے آئے، سیدنا صدیق اکبر آئے مرید بن کر کے آئے، عثمان غنی آئے مرید بن کر کے آئے، حضرت علی آئے مرید بن کر کے آئے، طلحہ زبیر آئے مرید بن کر کے آئے، سعد سعید آئے مرید بن کر کے آئے، بلال سے عاشق آئے مرید بن کر کے آئے، سارے صحابہ میرے نبی کے مرید بن کر کے آئے، عمر آیا مرید بن کر کے نبی کی مراد بن کر کے آیا۔ ہر صحابی اپنی عظمت میں آیا ہے، مقام میں آیا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی کو کسی صحابی کو کسی دوسرے صحابی سے تقابل نہ کیا کرو، جو نہ ملایا کرو، ہر صحابی کا مقام اپنا اپنا ہے۔ عمر کا مقام کیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے کہا عمر اگر میرے پاس کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر تو ہوتا، میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو تو ہوتا۔ ایک کالا دجال پتہ نہیں کتوں آ گیا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، لیکن عمر نہ بن سکے تو بن گیا۔ جہاں عمر کا مقام کیا ہے فرمایا میرے پاس نبی ہوتا تو تو ہوتا، اور وہاں مقام کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، چھت کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں، اور میں تو کہا کرتا ہوں دنیا کا حسین جوڑا چشم فلک دیکھ رہا تھا۔ میرے نبی نے بیویوں سے محبت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ہماری طرح چوری کیا ہمیشہ اپنی بیویوں کو رو بٹانا چاہتے ہیں، ہمیں تو حکم نہیں چلانا چاہتے ہیں، ہماری بیوی بات ماننے کو کہیں رحمان کی جائے اور غلام اور نوکر بنا کر کے بیویوں کو رکھا ہوا ہے۔
میرے نبی نے بیویوں کے ساتھ محبت کا طریقہ بھی بتایا ہے. میں نے حدیث سے پاک میں پڑھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر بوٹی کھاتی اور بوٹی کھا کے تو وہ ہڈی چوس کر کے رکھتی, میرے نبی اس ہڈی کو دوبارہ چوسا کرتے تھے. دنیا میں یہ محبت کا عالم ملتا ہے؟ مجھے بتاؤ یہ مثال ملتی ہے؟ یہ بیوی کی محبت کی مثال کو دے سکتا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اپنی بیوی کو اپنے پاؤں کی جھولی سنبھال کر کے رکھتے ہیں. میرے نبی اس ہڈی کو دوبارہ چوسا کرتے تھے جس کو امی جان عائشہ چوس کر کے رکھتی تھی, اور پیالہ پانی پی کر کے جس کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پیتی وہاں پہ حضور جا کر آپ نے لب رکھ کے پانی پیا ہوگا, میرے نبی وہیں پر لب رکھ کر کے پانی پیا کرتے تھے. دنیا میں کوئی مثال دے سکتا ہے محبت کی؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی نبی نے کر کے دکھائی ہے؟ حضور نے بتایا کہ بیویاں تمہارے ساتھ ہی یہ زندگی گزارے کہ ہم سب رہے ہیں, تمہارے پاؤں کی جوتیاں نہیں ہیں, یہ غلام نہیں ہے تمہاری. اور یہ عزت سکھائی حضور نے, ماں بہن بیٹی بیوی کا مقام عزت بتائی حضور نے کیسے کر کے دکھائی. اللہ امی جان عائشہ صدیقہ لے رہی ہیں اور آسمان کے تارے گر رہی ہیں. امی جان عائشہ کی عادت مبارکہ یہ تھی, آپ جب حضور کے ساتھ ہوتی تو مسئلے پوچھتی رہتی, یہ مسئلہ کیسے, یہ مسئلہ کیسے, یہ مسئلہ کیسے. اور آپ کو شاید علم نہیں ہے خواتین کے اندر سب سے زیادہ حدیثیں کس نے روایت کی ہے تو امی جان عائشہ صدیقہ نے کی ہے. جیسے ابو ہریرہ جب ساتھ ہوتے تھے نا تو ہمیشہ حضور سے مسئلے پوچھتے رہتے تھے, حضور یہ کیسے, حضور یہ کیسے. ایسے جب امی جان کے ساتھ حضور ہوتے تو امی جان بھی یوں ہی مسئلے پوچھتی رہتی, یہ مسئلہ کیسے, یہ مسئلہ کیسے, یہ مسئلہ کیسے. اور میں کہا کرتا ہوں بڑی عزت سے امی جان کہا کرو کیونکہ وہ مومنین کی ماں ہے. یہ جو ہماری ماں دنیا کے اندر جس نے پیدا کیا ہے یہ تو ماں ہماری دنیا کی ہے جس کا تعارف ابا جی نے کروایا, چاچی نے کروایا, مامی نے کروایا, نانی نے کروایا, نانی نے کروایا, دادی دادی نے تعارف کروایا. یہ تمہاری ماں ہے, وہ تو وہ ماں ہے جن کا تعارف کسی اور نہیں کرنے کے کائنات سے خود کروایا. اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ نبی کی بیویاں جتنی بھی بیویاں ساری تمہاری مانی ہیں. اللہ اکبر فرمایا. چپ کر کے آسمان کے تارے دیکھی جا رہی ہیں, تارے دیکھی جا رہی ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ آج کیا ہو گیا تمہیں, پہلے تو بہت ہی چپ ہی کرتی, آج تو چپ کر کے لیتی ہے, خیر تو ہے. فرمایا یا رسول اللہ آسمان کے تارے گر رہی ہوں, تارے دیکھ رہی ہوں. میرے نبی نے فرمایا عائشہ خیر تو ہے, تارے گر کے کیا کرنا ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں اور جتنے تارے آسمان پہ جگمگا رہے ہیں, چمک رہے ہیں اور جلجلا رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی, اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی. فرمایا ہاں عائشہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں. اور میں قربان جاؤں میرے نبی کا علم اتنا ہے کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں میرا نبی ان کی تعداد بھی جانتا ہے اور اس کے مطابق اس کی نیکیاں میرا نبی وہ بھی جانتا ہے. دیکھو نا میں کچھ نیکیاں کرتا ہوں, سب کے سامنے کرتا ہوں, کچھ چھپ کر کے کرتا ہوں, کچھ کمرے میں بند کرتا ہوں, کچھ باہر کرتا ہوں, کچھ مسجد میں کرتا ہوں. میں ساری نیکیاں کسی کے سامنے نہیں کرتا. اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی کچھ نیکیاں باہر مسجد میں کرتے ہوں گے, کچھ گھر میں کرتے ہوں گے, کچھ صحرا میں, کچھ تہران ہے, کچھ رستے کے اندر, کچھ سفر کے اندر کہیں نہ کہیں تو نیکیاں کرتے ہوں گے نا. ساری لوگ نبی کے سامنے نہیں کرتے تھے نا, لیکن عمر کی نیکیاں جتنی ہے نبی کو بھی جانتا ہے اور آسمان کے ستارے جتنے ہیں نبی کو بھی جانتا ہے. فرمایا عائشہ اتنی نیکیاں تو عمر کی ہیں. تو امی جان پھر چپ ہو گئی, پھر چپ ہو گئی. تو انہوں نے فرمایا عائشہ اگلا سوال نہیں کیا, بس اتنے سوال پھر چپ ہو گئی, خیر تو ہے. سمجھ تو میرے نبی گئے تھے کیسے کہہ رہے چاہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ایسے پھر چپ کر گئی ہوں, بات ہی کرتی ہے سوال کرو. فرمایا یا رسول اللہ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے, آپ میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے, تو آپ نے عمر کا نام لے لیا تو میں بھی چپ کر گئی کہ میرے مطلب کی تو بات ہی نہیں ہوئی, بندے کی مطلب کی بات ہے تو چپ کر دیتے. میں چپ کر گئی کیونکہ میرے مطلب کی بات نہیں ہوئی. ہمارے چپ کر گئی ہے. سارے جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں تو عمر کی ہے, لیکن تیرے بابا ابو بکر کی جو نیکی رات سے ایک رات کی ہے, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے بابا کی ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تبھی تو حضرت عمر نے کہا کرتے تھے صدیق اکبر سے,
بھائی محمد نے کہا کرتے تھے، کہا کرتے تھے ابو بکر ایسا کر تو میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، وہ ایک رات کی رات میں نیکیاں مجھے دے دے۔ تو آج یہ کر رہا تھا صحابہ کا مقام تو اپنی جگہ ہے، صحابہ کا مقام انہوں نے اگر میرے نبی کا مقام سمجھا ہے تو اللہ نے ان کا مقام ہی تو بڑھایا ہے نا۔ دنیا کے اندر جو میرے نبی کا مقام سمجھا، عظمت سمجھا اور میرے نبی کی عزت کی ہے اور میرے نبی سے پیار کیا، اللہ نے دنیا میں ایسا بلند کیا کہ دنیا کا دنیا کو یاد کرتی ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، دور نہ جاؤ، میں اکثر اپنے بیانات میں تذکرہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ممتاز قادری کیا تھا؟ ذرا ایمان سے بتاؤ، ممتاز قادری کی عالم دین تھا؟ نہیں، عالم دین بھی نہیں تھا، قاری قرآن بھی نہیں تھا، حافظ بھی نہیں تھا، کسی مسجد کا امام بھی نہیں تھا، کسی ممبر کا خطیب بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، دنیا کا اسکول کا بنا ہوا تھا۔ یاد کرتے ہو کہ نہیں کہتے ہیں؟ بولو، آج میں ممبر رسول پہ بیٹھ کر اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، یہ مقام نہیں ہے۔ اور میں نہیں، سارے خطیب ممبر رسول پہ بیٹھ کر اس کا نام لیتے ہیں، مجھے وہاں سے کوئی مقام ہے۔ اور یہ مقام کیوں ملا ہے کہ بس وہ حضور کے عشق میں فنا ہو جائے۔ اور اس نے یہی کہا کہ ہے نظامی جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہمارا تو مقام یہ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی، میں کہا تیری نہیں ہوتی، ہماری تو خیال نہ آئے تو نہیں ہوتی، ہماری تو نماز ہوتی کہاں ہے جب حضور کا خیال آتا ہے۔ جس کی نہیں ہوتی نہ ہو، ہماری تو ہوتی ہی حضور کے خیال سے ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جب حضور کا خیال دل میں آئے، جب دل میں حضور کا خیال نکل جائے تو بندہ کا ایمان والا ہی نہیں رہتا۔ اگر نماز میں حضور کا خیال نکل جائے تو مجھے ایمان سے بتاؤ بندہ ایمان والا رہے گا، اور جب ایمان والا ہی رہے گا تو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ حبیبی خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جسے ملا کر کلام الہی کیا، وہ آقا یہاں پر بھی موجود ہے۔ حضور کا جسم آیا تو مدینہ شریف روضہ رسول میں ہے، لیکن علم کے بعد میرا نبی یہاں بھی ہے۔ حضور دیکھ رہے میرے عاشق میرے بارے میں کیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شور بن گیا کہ معاذ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، کیونکہ مسلمان کو قتل کر دیا۔ بات یہی سے چلی تھی، مسلمان کو قتل کر دیے، آپ کو بدلہ لیا جائے گا، قتل کا بدلہ کرتا ہے قصاص۔ اللہ اکبر، پریشانی لگ گئی، حضور بھی پریشان ہے کہ میں نے تو عمر کو مان کے لیا ہوا ہے، اگر آج قتل کر دوں تو عمر جاتا ہے، نہ کروں تو انصاف جاتا ہے۔ لوگوں نے کہنا ہاں ہم اپنے کاغذی گھر سے نا ان انصاف کی یاد آتا ہوں اپنے جا رہے نا ایسے کہ انسان نہیں یاد آیا نا۔ اللہ اکبر، پریشانی بن گئی، صحابہ بھی پریشان ہے، حضور بھی پریشان ہے، سارے دنیا کے محبوب پریشان ہے، محب بھی پریشان، محبوب بھی پریشان۔ محبوب اور محبوبوں کی پریشانی محبوب سے نہ دیکھی گئی، محبوب نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا۔ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ہمارے میرے نبی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں اور بھی بڑی قسمیں کھائی ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا والشمس وضحاها، یہ کئی قسمیں میں نے کھائی ہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں قرآن پاک کی سب سے خوبصورت قسم یہ ہے، فرمایا فلا وربک، میرے محبوب تیرے رب کی قسم ہے، مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ اور کہا کیا قسم کھا کر کے فرمایا لا یؤمنون، جس کو عمر نے قتل کیا ہے وہ تو مومن ہی نہیں تھا۔
کہ سال تو تب ہوگا نا، بدلہ تو تب ہوگا جب مومن کو قتل کیا ہوگا. ہمارے فنا لڑکی کا نام وہ مومن نہیں تھا جس کو عمر نے قتل کیا ہے، وہ منافق تھا. مومن ہوتا تو کسان ہوتا نہیں پہلے جائے نا، وہ کسان کی بات نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہوں نا، صحابہ نے حضور کی عظمت کو سمجھا. اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بنایا. آخری کا اپنا وقت ختم ہو رہا ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے اور حضور نے اعلان کیا صحابہ کھنڈ لے کر کے آؤ، چندا لے کر کے آؤ. سب بڑا لمبا ہے، جن جنگ ہے سب بڑا لمبا ہے، طویل ہے، اور جن کے ساتھ جنگ ہے وہ بڑے مضبوط ہے، ہتھیار بہت زیادہ ہے، ان کے پاس اوزار بہت زیادہ ہے، چندا لے کر کے آؤ. صحابہ کرام چندا اکٹھا کر رہے. کئی دن پہلے سے چندا شروع ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا ابو بکر ہر بار بڑھ جاتا ہے چندا دینے میں، آج میں بڑھ جاؤں گا. ہم مقابلے بازی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ گناہوں میں، صحابہ مقابلے بازی کرتے تھے نیکی لینے میں. صحابہ نیکیوں میں بڑھنے کے لیے مقابلہ کرتے تھے اور بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرتے تھے. فرمایا ابو بکر ہمیشہ ہی بڑھ جاتا ہے، بڑا چندہ دیتے، بڑا مال دیتے، آج عمر بڑھ جائے گا، بڑھ کر کے دے گا. حضرت عمر نے کیا کیا، پورے گھر کے دور سے کیے سامان آدھا کیا، آدھا گھر چھوڑ کر کے آگے آدھا میرے گھر کی خدمت میں پیش کر. حضور بڑے خوش ہو گئے. حضور عمر کی نیکی سے بڑے خوش ہوئے. ہمارا عمر تم نے تو مجھے خوش کر دیا ہے، کیا لے کر کے آیا؟ اور گھر بھی کچھ چھوڑ کر کے آیا ہوگا، جنگ پہ چونکہ ہم نے جانا ہے تو گھر والوں نے کچھ چھوڑ کے آیا ہے. ہمارا ہاں یا رسول اللہ آدھا سامان لے آیا ہوں اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اللہ اکبر بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اقبال نے بڑا خوب کہا تھا کہ جیسے رفیق نبوت آ گیا، نبوت کا رفیق آ گیا اور سامان دیا ہوا سارا. اور حالت یہ ہے کہ جسم پر کپڑے نہیں ہے، بوری پہنی ہوئی، بوریاں نکاح کرنا ہوا. اور میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ کر سامان سارا پیش کر دیا. میرے نبی نے فرمایا صدیق یہ کیا حال فقیرانہ بنایا ہوا ہے، کیا فرمایا حضور کو حکم کا سارا سامان لے کر کے آ گیا ہوں. میں کچھ گھر بھی چھوڑا ہے، اپنے بیوی بچوں نے کچھ گھر چھوڑ کر کے آیا. ہمارے یا رسول اللہ میں تو گھر کی سونے میں لگتا رہا کہ سونے میں گھر اندر نہ رہ جائے، ساری حضور کی خدمت پیش کر دیا. میں صدیق گھر کا چھوڑ کر کے آیا ہے. ہمارا یا رسول اللہ گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر کے آیا. حضور تو سامنے بیٹھے ہوئے، حضور تو سامنے بیٹھے ہیں صدیق کے، اور صدیق کہہ رہے گھر اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. حاضر ناظر کا عقیدہ تو صدیق نے ثابت کر دیا کہ حضور مسجد میں موجود ہے لیکن گھر ہی میرا محبوب موجود ہے. میں اللہ اس کا رسول کر کے چھوڑ کے آیا ہوں. ہائے فرمایا اچھا جو بوریا لباس پہنا وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آسمان سے جبریل امین آ گئے اور جبریل امین نے بھی ویسے لباس پہنا ہو. فرمایا جبریل تجھے کیا ہوا؟ تمہارے صدیق نے جو حلیہ بنایا اللہ نے فرمایا سارے رشتے کو حلیہ بنا. اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے صدیق سے پوچھو، ابو بکر سے پوچھو جا کر کے یہ جو فقیر بن کے بیٹھا ہوا فقیرانہ لباس پہن کے بیٹھا ہے اس سے پوچھو یہ ہم سے راضی کی ہے کہ نہیں ہے. ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ صدیق کو راضی کر رہا ہے. اور اقبال نے یہی کبھی تو کہا تھا نا کہ خودی کو کرے بول اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بنتے ہیں خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ مقام یہ اب تک ملتی ہے جب انسان حضور کے مقام کو سمجھ لیتا ہے. انسان حضور کے مقام کو سمجھے اللہ دنیا میں اس کو بلند و اعلیٰ کر دیتا ہے. یہ بات جو اس کو محبت کی ایسی ہے کہ ساری زندگی کی بیان ہوتی ہے تو نہ ختم ہو. اللہ ہمارا یہ دائرہ سننا سنانا قبول کرے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے.